هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم الفاظ اپنی زبان میں درود بولتے ہیں، درود شریف، یہ درود عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ درود فارسی کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں نبی کے حق میں رحمت کی دعا کرنا اسے صلاۃ الرسول بولا جاتا ہے۔ صلاۃ کئی معنوں میں آتا ہے، جن میں سے ایک معنی ہے رحمت، تو رحمت کی دعا کرنا، رحمت کا ہونا، یہ وہ والا صلاۃ ہے۔ اور ایک صلاۃ وہ ہے جو ہماری نماز جو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، وہ اقیم الصلاۃ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو صلاۃ ہے اس سے مراد رحمت ہے۔ اب وہ رحمت کس طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے براہ راست رحمت ہے، فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہے، اور دوسرے انسانوں کی طرف سے بھی رحمت کی دعا ہے۔ اور عربی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو دعا کرنی ہے اسے بھی صلاۃ بولا جاتا ہے۔ صلاۃ الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ یعنی درود، یعنی نبی کے حق میں دعا کرنا، یہ بات خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ عام کسی کے حق میں دعا رحمت ہی کرنا، اے اللہ میرے والدین پہ رحمت فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما دے، جائز ہے، بہتر ہے، اور یقیناً ثواب ہوگا، لیکن نبی کے حق میں جو رحمت کی دعا کرنا ہے اس کو ایک الگ سے فضیلت اور مقام حاصل ہے۔ جسے ہم درود بولتے ہیں اس کے لیے ایک الگ سے بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، اس میں کتنا حصہ میں درود پڑھ لیا کروں، یعنی کتنا حصہ میں آپ کے لیے اس میں دعا کر دوں؟ اور پھر فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں چوتھا حصہ اپنی دعا میں سے آپ کے لیے دعا یعنی درود رحمت کی دعا وہ کر لیا کروں تو یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے، لیکن اگر زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا یعنی درود پڑھتا رہوں گا۔ تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اگر اور کر لو تو اور بہتر ہے۔ اس صحابی نے کہا اپنی دعا کے 3 حصے، اپنی میں جو دعا مانگوں گا اپنے لیے، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، سب کے لیے ان میں سے 3 حصے میں آپ کے لیے کروں اور 1 حصہ اپنے لیے۔ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ تو صحابی نے کہا اچھا، پھر تو یہ ہے کہ میں نے جو بھی دعا کرنی ہو اس میں صرف آپ کے لیے ہی دعا کرتا رہوں، آپ کے لیے ہی دعا کرتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو اذن یکفا ہمک، اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ چیز تیرے سارے کاموں کی طرف سے کفایت کر جائے، یعنی تجھے اور کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہن، ہم اکثر کہتے ہیں، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم سجدے میں جا کے اپنے زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ جی ہمیں کچھ دعائیں کرنی ہوتی ہیں جو دل چاہتا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے اگر ہم اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ہماری تمام دعاؤں میں سے زیادہ جو ہے وہ قبولیت، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے لیے 1 دفعہ رحمت کی دعا کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو دعا اور درود کی پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے حق میں 1 دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے پہ 10 رحمتیں کرتا ہے۔ جی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان میں اپنے ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے ممبر کی سیڑھیاں چڑھنے پہ آمین آمین فرمایا ہے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے تین چیزیں، یعنی ایک لفظ میں اگر بول دیں 3 بد دعائیں کی ہیں، اور میں نے اس پہ آمین کی ہے۔
ایک ان میں سے یہ تھا کہ تعیس انف رجل ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. تعیس انف رجل ویسے لفظی معنی ہے کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے، اور یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے، اور اس کو تھوڑا سا سخت کرنے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ذکر ہو اور وہ اس پہ درود نہ بھیجے. ذکرتم تعیس انف رجل ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو رہا ہو اور وہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا ہے، وہ صلاۃ نہیں بھیجتا ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جبریل علیہ السلام نے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمائی. اس لیے یاد رکھ لیں کہ دروشی پڑھنا یہ ایک دین اسلام کی ایک عبادت ہے. کیا کوئی ٹائم خاص ہے اس کے پڑھنے کا؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آخری تشہد میں تو اس کو لازم قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، صلو علیہ وسلموا، سلام اور صلاۃ. سلام اور صلاۃ دو چیزیں ہیں. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا تھا، اور یہ پوچھنا شاید اس وقت تھا کہ جب نماز میں سلام کرنا انہیں سکھا دیا گیا تھا. اور وہ نماز میں سلام کیسے تھا؟ جسے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اس میں باقاعدہ السلام علیک ایہا النبی باقاعدہ سلام بھیجا جاتا ہے، بول دیا جاتا. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے سلام کرنا تو سیکھ لیا ہے، آپ پہ صلاۃ بھیجنا کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا کہ اس طرح کر کے بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنے صحابہ کو سکھائے، اور یہ ہر نماز کی آخری تشہد میں لازمی پڑھنا ہے، ضروری پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اور آپ جتنی تعریفیں کر لیں، جتنے اپنی طرف سے تحائف بھیج دیں، جتنے اپنی طرف سے نبی کے حق میں کچھ کرنا چاہیں، نعتیں پڑھنا چاہیں، آپ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے ایک محفل نعت کروا دیں اور اس میں لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ لوگوں کو بلائیں اور نبی کے حق میں نعتیں پڑھتے رہیں، کسی کا وہ ثواب نہیں ہو سکتا اور کسی سے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا جو حق ان الفاظ سے ادا ہو سکتا ہے. اور وہ الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.